بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ چشتیہ معینیہ کی تیسری کڑی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کے خلیفہ ہونے کا فخر حاصل ہے۔ حضرت بابا صاحب کے بے شمار خلیفہ ہیں، جن میں 3 بزرگوں کو فوقیت و فضیلت حاصل ہے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کا وصال حضرت بابا صاحب کے سامنے ہو گیا تھا، ان سے سلسلہ نہیں چلا۔ دوسرے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم علاء الدین احمد علی صابر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہیں خلافت دے کر براہ راست کلیر کی ولایت سپرد کی گئی تھی۔ دہلی کی خلافت دینے کی افواہ محض اخلاقی فرضی ہے۔ تیسرے خلیفہ اعظم حضرت سلطان المشائخ سید نظام الدین بدیوانی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی بیعت 654 ہجری میں ہو گئی تھی اور 3 سال بعد خلافت عطا کر کے ولایت دہلی میں متعین کیا گیا تھا۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی تذکرے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سب عالم فاضل تذکرہ نویسوں کی خوش عقیدگی اور شاعری کا نتیجہ ہیں، جن کی حقیقت کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ ان سب تذکروں کی نمایاں حقیقت اپنے رسالہ جمال صابر میں انہوں نے خود ظاہر کی تھی، مگر اکثر عقیدت مندوں نے اس کو اقلیت پسندی پر محمول کر دیا، لہذا ایسے حضرات اسے بصد ادب استدعا ہے کہ ان تذکرہ جات میں جو کرامتیں کہی گئی ہیں، ان کی تکذیب و ترتیب پہلے بھی دی جا چکی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 999 ہجری میں اپنی کتاب اخبار الاخیار میں ان تذکروں کے متعلق سب سے پہلے قلم اٹھایا تھا۔ پھر 1885 میں سلسلہ جمالی کو ایجاد کرنے کی کوشش میں جناب خلیل الرحمن سرساوی نے ان روایتوں کی وجہ سے حضرت مخدوم پاک کے وجود سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جواب میں صابری حضرات نے اعلان کیا تھا کہ ہم ملفوظات کے منکر نہیں ہیں، مگر ان مضامین کو دور کرنے والے ہیں جو پیران ناقص نے مشائخ سے نامزد ہی کر دیے ہیں۔ غرض اگلے صابری بزرگوں نے مخالفین کے اعتراض دور کرنے کی کوشش کی تھی اور معتقدین کے مغالطے کو دور کیا تھا۔ اس سے انکار ممکن ہی نہیں کہ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تذکرہ نویسوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قیاسی و سماعی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی عظیم الشان شخصیت کا صحیح طرح تعارف نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا یہ کہ جو واقف تھے انہوں نے سکوت اختیار کیا، اور جو شائق تھے وہ فروعات میں مبتلا ہو گئے۔ ہر زبان پر نئی کہانی ہے، ہر کتاب میں انوکھی داستان ہے۔ یہ اختلاف یوں ہوئے کہ حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی۔ معدوم وہ ہے جو نہ پائے۔ جو شے تواتر کے ساتھ پائی جائے اسے موہوم کہا جاتا ہے، اور موجودہ اس کو کہتے ہیں جو پایا بھی جائے اور تواتر بھی رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے چرچے ہر زمانہ میں رہے ہیں، اور دوسرے سلسلہ کے بزرگوں نے ادب و تعظیم سے ان کا اعتراف کیا ہے، اور یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، بلکہ روحانی صورت سے لوگوں کو مستفیض بھی کیا کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے متعلق ایسی بے سروپا روایتیں کیوں گھڑی گئیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام اور پتہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ حضرت عبد الواحد بن زید کے نسب پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ خبر نہیں کہ حضرت فصیل بن ایاز کا وطن کس جگہ ہے، اور سب سے زیادہ حیرت یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سید ہیں یا فاروقی ہیں، مگر ان لا علمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ان بزرگوں کو خلافت، ولایت اور عظمت میں کسی طرح کی کوئی فرق نہیں آتا۔ اجماع سے ثابت ہے مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ حضرت بابا صاحب یعنی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بھانجے، داماد اور خلیفہ تھے،
اور ولایت کلیر ان کو تفویض کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے خواب میں بشارت دی تھی کہ مولود کا نام علی رکھنا۔ پھر سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ کا عالم رویا میں ارشاد ہوا کہ نام احمد ہونا چاہیے۔ وقت تسمیہ کسی بزرگ نے نام الہ الدین تجویز کیا۔ بقول امیر الاقطاب دربار الہی سے مخدوم کا خطاب عطا ہوا اور بابا صاحب نے صابر کا لقب مرحمت فرمایا۔ ان سما کی کثرت میں واحد جلمہ نما ہے، مدعا یہ کہ نام کتنے ہی ہوں مگر ذات اصل شاید ہوتی ہے۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے نسب سے متعلق بھی اختلاف ہے، کوئی حسنی کہتا ہے، کوئی حسینی خیال کرتا ہے، کوئی فاروقی کہتا ہے، کسی نے انہیں ہندی بتایا ہے اور کسی نے یہودی نسل سمجھا ہے۔ معتبر یہ ہے کہ سید ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ بی بی ہاجرہ کی شادی حضرت غوث پاک کے خاندان میں ہوئی تھی، لہٰذا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سید ہی ہیں۔ ظاہری اور دونوں کشفی دونوں تذکروں کا متفقہ بیان ہے کہ بی بی ہاجرہ کی شادی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پوتے شیخ عبد الرحیم سے ہوئی تھی، لہٰذا اس سال کے فرق کی وجہ سے جلال صابری کے مؤلف الہی بخش صابری کی تحقیق ہے کہ بی بی ہاجرہ کی شادی شیخ عبد الرحیم سے نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے شیخ عبداللہ سے ہوئی تھی۔ شیخ عبداللہ کے متعلق بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کا تعلق حسینی شاخ سے تھا۔ آگے چل کر ملا صاحب نے لکھا ہے کہ ان شیخ عبداللہ کی شادی بی بی ہاجرہ سے بمقام کھوٹوال عہد خلجی میں ہوئی تھی اور مخدوم پاک کا وصال 679 ہجری میں عہد بلبن میں ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ روایت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ مخدوم پاک کو ہندی نیاد کہتے ہیں وہ ان کی جائے ولادت قصبہ ڈیکری ضلع حصار قرار دیتے ہیں، مگر اس کا ثبوت نہیں۔ ان کے بیانات مخدوم پاک پر بھی نہیں۔ پیر محمد چشتی اجودھنی نے واقعہ فرید الدین چشتی میں مخدوم پاک کی ولایت کھوٹوحال لکھی ہے، اور کتب الاقطاب مولانا اکرام حاصوی نے بھی اپنی کتاب میں یہی بتایا ہے۔ مخدوم کے ابتدائی حالات ظاہری تذکروں میں مبہم ہیں مگر کشفی تذکروں میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ ظاہری تذکرے بھی بیان کیے جائیں گے اور کشفی تذکرے بھی یہاں پر بتائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ نسب سے واضح ہے کہ صابر سرکار رحمت اللہ علیہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ صحیح النسب سید تھے۔ آپ کے آبا و اجداد ایک مدت سے بغداد شریف میں رہائش پذیر رہے، جو کہ علم ظاہری علم باطنی میں شہرہ آفاق رکھتے تھے۔ حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے پدر انور کا اسم گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم عبد السلام رحمت اللہ علیہ تھا، جو کہ نہایت خدا رسیدہ عبادت گزار فیاض اور متقی انسان تھے۔ آپ کے مختصر حالات زندگی یوں ہیں۔ بغداد شریف میں بروز اتوار بتاریخ 11 ذی القعدہ 541 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے اکثر اوقات عالم جذب میں محو رہتے۔ جو کچھ زبان حال سے نکل جاتا بے عین حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ آپ کے والد ماجد بھی صاحب ولایت و پارسا بزرگ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے لخت جگر کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں، اکثر اوقات میرے پدر انور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عبد الرحیم کو اپنی گود میں لے لیتے تھے اور انتہائی شفقت و محبت سے بوسہ دیتے، جس سے عبد الرحیم پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی اور بے اختیار اس کی زبان سے الحمدللہ نکل جاتا، اور جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ محبت سے فرماتے اے میرے مستانے میرے متوالے فرزند، تو وہ گود سے اٹھ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ آپ کو اوائل عمر میں ہی عبادت اور ریاضت کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہ شوق بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ جب آپ جوانی کو پہنچے تو عشق الہی نے دل میں گھر کر لیا۔
پوری پوری رات گریہ زاری میں بسر ہو جاتی اور ہر دن حالت روزہ میں گزرتا۔ جب آپ کی یہ حالت آپ کے والد ماجد نے دیکھی تو فوراً دست حق پر پرست بیعت فرما لیا اور باطنی تعلیم و تربیت سے نوازنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت جلد روحانیت کے مختلف مدارج طے کرتے ہوئے کاملین میں داخل ہو گئے۔ ایک روز شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاملین کی مجلس میں آپ کو دستار فضیلت و خلافت سے نوازا۔ بعد ازاں آپ سیلانی ریاضت میں مشغول اور مصروف ہو گئے۔ بالآخر آپ حالت فقر و مستی میں گھومتے پھرتے ہرات آ گئے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیخ محمد بن اسحاق سے ہوئی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی گھر لے گئے۔ گھر جا کر آپ نے تمام حالات واقعات سنائے، جن کو سن کر شیخ نے فرمایا، ہمیں عرصہ دراز سے آپ ہی کا انتظار تھا، اب آپ یہیں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد الرحیم 18 ماہ کی مدت تک وہیں مقیم رہے اور حضرت شیخ محمد بن اسحاق کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت پاک سے بھی فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ کی شخصیت میں اور بھی نکھار آتا چلا گیا۔ اس واقعہ کو خود شاہ عبد الرحیم اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں، میں بتاریخ 5 ماہ ذی الحج 559 ہجری کو چہارشنبے کے روز ظہر کے وقت قصبہ ہرات میں داخل ہوا۔ ایک مکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ مالک مکان نے میرا اور میرے آباء و اجداد کا اسم دریافت کیا۔ جب میں نے مختصر تعارف کروایا تو انتہائی ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے مکان پر ٹھہرایا، خوب خدمت کی۔ بعد ازاں ایک خط بنام شیخ جمال الدین سلیمان جو حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں تحریر کیا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا: عالی جاں، میری خوش قسمتی سے شاہ عبد الرحیم خدا تعالیٰ نے بغیر کوشش و تلاش کے مجھے ملوا دیا ہے، اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنے غریب خانے پر ان کو ٹھہرایا ہے۔ اب جیسے حکم ہو بندہ تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ کئی یوم کے بعد حضرت محمد بن اسحاق نے مجھ سے ذکر کیا کہ آج حضرت شیخ جمال الدین سلیمان صاحب کے فرزند فرید الدین گنج شکر کا واپسی خط موصول ہوا ہے، جس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مل جانے کی خوشخبری سن کر شیخ جمال الدین نے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ بالآخر حضرت جمال الدین سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو قصبہ کھوٹوال ضلع ملتان بلا کر اپنی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی ہاجرہ کا عقد آپ سے کروا دیا۔ نکاح ہو جانے کے کچھ عرصہ تک آپ نے کھوٹوال میں قیام کیا اور حضرت شیخ جمال الدین کی خدمت اقدس سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں واپسی ہرات تشریف لائے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے 5 برس تک حیات رہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت صاحب کے وصال کے وقت مخدوم صابر پاک کی عمر مبارک 7 برس تھی، لیکن کثیر مورخین صابر پاک کی عمر 5 سال ہی تحریر کرتے ہیں، لہذا مذکورہ روایت کے مطابق شاہ عبد الرحیم کی عمر 52 برس بنتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت بی بی ہاجرہ المعروف جمیلہ خاتون تھا، جو کہ شیخ جمال الدین صاحب کی بڑی صاحبزادی اور بابا فرید الدین گنج شکر کی حقیقی ہمشیرہ تھی۔ آپ انتہائی خدا رسیدہ، عابدہ، زاہدہ اور صابرہ خاتون تھی۔ جس گھر میں آپ نے جنم لیا ریاضت تو کرتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا بھی مرکز تھا۔ وہاں آپ کے والد ماجد کی صورت میں عالم، فاضل، شفیق اساتذہ کرام بھی ہمہ وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ محترمہ کا پاکیزہ نمونہ عمل بھی آپ کے سامنے تھا، جنہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل کی۔ جہاں آپ کے پدر انور نے قرآن و حدیث، تصوف کی تعلیم سے نوازا، وہاں آپ کی والدہ ماجدہ نے گھریلو کام و کاج کا بھی علمی درس دیا۔ اگر حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی محنتوں اور دعاؤں کا ثمر کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ حضرت بی بی ہاجرہ ہمشیرہ بابا فرید الدین گنج شکر بن شیخ جمال الدین سلیمان
جب بھی مخلوق خدا بے راروی، جھوٹ، فساد اور ہزارہا دوسرے شیطانی نفسانی امراض میں مبتلا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے ہر تاریک دور میں اسلام کی ابدی روشنائی پھیلائی۔ یہ انعام یافتہ بندے تمام عمر اپنی ہر ادا سے اپنے مولا کی خبریں دیتے رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آثار و واقعات سے ان کی آمد کی بشارتیں دیتا رہا ہے، کیونکہ یہ اس کرکم کا تقاضا ہے جسے خداوند قدوس ہر آن پورا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمانا بلکہ ان کے ہمراہ چلنے والے کتوں کا بھی ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا، بلکہ ان کی آمد سے پہلے ان کے تذکرے شروع فرما دیا کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھر گھر جمن لالیاں تے گھر گھر جمن کاں، کدی کدی کتے جمدے ہنس جنہاں دا ناں۔ لہذا حضور پاک صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے اہل ذکر حضرات نے بے شمار بشارتیں دی۔ اولیاء کرام نے آپ کی آمد کا کثرت سے ذکر فرمایا، جس میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے علاوہ دیگر اہل نظر احباب شامل ہیں، بلکہ صاحب حقیقت گلزار صابری کے مطابق تو حضور صابر سرکار رحمت اللہ علیہ کی ولادت کی خبریں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور مقدس سے شروع ہو گئی تھی، لیکن جہاں طوالت کے خدشہ سے چند پیشین گوئیاں رقم کی جاتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف کشف العالمین و کشف الغیوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی شب بتاریخ 11 ماہ رجب 140 ہجری کو میں تلاوت درود شریف وحبی میں مشروف تھا۔ تقریباً نصف شب گزر چکی تھی، مجھ پر خلاف معمول نیند کا غلبہ ہوا۔ ہر چند چاہتا تھا کہ بقدر معمولی تلاوت کر لی جائے، لیکن کسی طرح بھی غلبہ نوم سے نجات نہ ملی۔ آخر کار لاچار ہو کر کیفیت باطن کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی وقت الہام باطن ہوا کہ درود شریف کی تلاوت معمور کر کے عالم رویہ کی طرف توجہ کروں، لہٰذا اس کیفیت میں عالم ملکوت سے انکشاف ہوا اور پھر فوراً عالم ملکوت سے عالم جبروت میں گزر ہوا، جس کا بیان زبان سے ناممکن ہے۔ وہاں ایک خوبصورت گلستان نظر آیا جس میں تمام ملائکہ صف بستہ ہیں، تمام ارواح، انبیاء، اولیاء موجود ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ایک جگہ تأمل کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آئے اور فرمایا، سرکار دو عالم آپ کے منتظر ہیں۔ چنانچہ مجھ کو اپنے ہمراہ جناب سرور کونین کی خدمت میں لے جایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک موتی نما خیمہ استادہ ہے جس میں تخت تجمل پر حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 11 حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حاضر خدمت ہے۔ مجھ کو دیکھ کر آن حضور نے فرمایا، اے فرزند، ٹھیک 3 یوم کے بعد تو بھی ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن آج تمہیں یہاں بلانے کا مقصد ایک معائنہ، ایک مشاہدہ کروانا ہے جو تم نے ہمارے پاس آنے سے پہلے اپنے مکتوب میں قلم بند کر کے آنا ہے۔ تمہاری یہ تحریر عالم ناسوت میں سند رہے گی، لہٰذا میں یہ ارشاد سن کر آداب بجا لایا اور بیٹھنے کا قصد کیا کہ آن حضور نے مجھ کو اپنے سامنے والے تخت پر بیٹھنے کی عزت بخشی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا محفل چاروں طرف بیٹھی ہے اور ائمہ موجود ہیں۔ پہلی روح کا رنگ سرخ یاقوت کی مانند دمک رہا تھا۔ پہلی روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ زبان پاک سے فرما کر اپنے دانے زانوں پر، اور دوسری روح کو
بائیں جانب بٹھا لیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس یوم ہم نے تمہاری شہادت ناموں پر مہریں ثبت کی تھی تو پریشانی امت کا خیال آیا، مگر جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ دونوں شہید بن کر اولاد میں سے دو روحیں جمال اور جلال والی پیدا ہوں گی، جس کے باعث اسلام کو تا قیامت استحکام ہوگا۔ وہ دونوں روحیں یہی ہیں، پہلی روح کا اسم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری کا علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ یہ روح جو دائیں زانوں پر ہے، اس کا مقام فنا فی الرسول ہے اور یہ تمثیل مرتبہ نبوت کہلاتی ہے، اور نبوت کی شان رحم کرنا ہے۔ اس مرتبہ کا نام عالم دہر میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور قطب عالم ہوگا۔ اس کو میرے بدن سے تعلق ہے، اس سے رشد عظیم ظہور پذیر ہوگا۔ یہ دوسری روح جو بائیں زانوں پر ہے، اس کا ظہور پہلی روح کے بعد ہوگا۔ اس کا اسم گرامی علی احمد رحمۃ اللہ علیہ صابر ہوگا۔ اس کو ولایت اتم کا مرتبہ حاصل ہوگا جو ولایت میں جلالیت کی شان ہے۔ یہ منکر توحید و رسالت و اہل بغض و عناد کی تکذیب و تخریب کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمان سے فرمایا، جب روز ازل خالق عالم نے ارواح کو چاروں صفوں میں منقسم کیا تھا تو صف اول میں انبیاء کی ارواح کو، دوسری صف میں اولیاء کرام کی ارواح کو، تیسری صف میں تابعین اور چہارم میں عام الناس کو ارواح کو کھڑا کیا۔ پھر حکم سجدہ دیا۔ اس وقت علی احمد صابر کی روح نے اولیاء کرام کی صف سے بڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر سجدہ کرنے کی کوشش کی تو فوراً جبرائیل نے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر اولیاء کرام کی صفوں میں پہنچا دیا۔ دوبارہ علی احمد صابر کی روح نے صف اولیاء سے بڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر سجدہ کرنے کی کاوش کی، پھر حضرت جبرائیل نے ان کو انہی جگہ پر پہنچا دیا۔ تیسری دفعہ ایسا ہوا بعد ازاں مہر ولایت علی احمد صابر کے کندھے پر مرحمت ہوئی۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری تعلیم کیا ہوتی ہے؟ روحی فدا حضرت سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے جس کے صالح ہونے سے سارا جسم صالح ہو جاتا ہے اور جس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہو جایا کرتا ہے۔ وہ عضو دل ہے، مطلب یہ کہ جیسا دل ہوگا ویسا ہی جسم ہوگا۔ دل اور جسم کی نورانیت روح کی تقویت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ روح کو فنا نہیں، موت صرف جسم کو آیا کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی خاک اور روح سے مرکب ہے، مر جانے والے نورانی جسم کا مدفن بھی نورانی ہو جایا کرتا ہے، لہذا صالحین کے کرب و جوار میں دفن ہونے والوں کو ان کی نورانیت سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ گویا مرحوم اہل اللہ کے جسم و روح دونوں فیض و رساں ہیں۔ شہیدوں اور ولیوں کو مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں دربار الہی سے روزی ملا کرتی ہے، ان کا جسم سڑنے اور گلنے سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ انوار الہی مثل صورت آفتاب و مہتاب کائنات کے ذرے ذرے پر ذو فگن ہے، لیکن آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی۔ انوار الہی کے ملاحظہ کے لیے ایک اینک کی ضرورت ہے، ان کی دید بغیر توسط کے ممکن نہیں۔ حضور قلب کی تعلیم ہر مذہب میں ہے، لیکن اسلام سے سب سے بہتر اور سہل الحصول ہے۔ شریعت میں نماز، روزہ، حج، جہاد کی تعلیم ہے، اور طریقت میں شریعت کی پابندیوں کے ساتھ ذکر و فکر کی تاکید کی گئی ہے، اور ذکر و فکر ہی ہے کہ حضور قلب حاصل ہوتا ہے۔ صوفیوں کے سب سلسلے اور طریقے تصور شیخ کے قائل ہیں، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ باوجود علم و فضل کے مولانا اشرف علی تھانوی نے قصص الاکابر کے لکھ دیا ہے کہ چشتیوں میں تصور شیخ نہیں ہے۔ ان کے برخلاف مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب نے ارواح ثلاثہ کے صفحہ نمبر 390 میں لکھا ہے کہ 3 سال کامل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ
قلب میں رہا اور میں نے بغیر اس سے پوچھے ہوئے کوئی کام نہیں کیا۔ حضور قلب کی تکمیل محض نظر، فکر اور گمان سے ہی نہیں ہوا کرتی بلکہ کشف و شہود سے، یقین سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے خلوص محبت یعنی للہت اصل شے ہے۔ شریعت و طریقت دونوں میں حضور قلب کی تعلیم ہے، مگر دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے، اسلام نیت کی درستگی کو ضروری سمجھتا ہے اور قول و عمل میں یکسانیت چاہتا ہے۔ علم کا مقصد عمل ہے اور صحیح علم دل کی درستگی پر موقوف ہے۔ صالح دل کی علامت یہ ہے کہ آدمی راضی بہ رضا ہو۔ صحیح مقصد کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مگر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے۔ طریقت کے جملہ سلسلوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی معرفت الہی، لیکن مختلف طبقوں کی وجہ سے حصول مقصد کے طور طریقے میں خفیف سا فرق پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سلسلہ چشتیہ بھی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ ان کا اندازہ تعلیم چشتیہ کے معمولات سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم درسی نہیں۔ حضرت محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نفس کی مخالفت چشتیوں میں ہے، عبادت کی جان ہے، اور عام رسم و راہ پھنسے رہنا ان کے یہاں کفر ہے۔ چشتی نفس کو صنم اکبر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ اصول قرآن پاک سے اخذ کیا ہے۔ چشتی مجاہدات کے ذریعے تصفیہ و تزکیہ کر کے دماغ کو صاف کیا کرتے ہیں۔ ان نقوش کو صفات و ملکات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تزکیہ تصفیہ میں شیخ کی توجہ کے علاوہ دو وظائف بھی ہوتے ہیں، مگر اصل تکمیل محبت بھری آہ و سوز سے ہوتی ہے۔ محبت ہی عزا کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو پہچان لینے کے بعد خدا کی معرفت کا شعور پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ چشتی محبت ہی کی خاطر نفس کی مخالفت کر کے اسے مہذب بنا لیتے ہیں۔ تہذیب نفس محبت کا تقاضا ہے کہ اچھے برے سب کے ساتھ اخلاق اور اچھے اخلاق سے برتا جائے۔ ہر شے نیک و بد پہلو رکھتی ہے۔ نیک تو نیک ہی ہوتا ہے، مگر بد کو نیک بنا لینا کمال بندگی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ صحبت ماباش و صحبت تو باشیم، بد کو نیک بنانے کی صحیح بہترین صورت ہے۔ اس سے اتحاد بڑھتا ہے اور توحید کی بھی تبلیغ ہوا کرتی ہے۔ بہرحال چشتی نفس کی مخالفت کر کے صبر و رضا کو عادی کیا جاتا ہے، اور ان کی نشانی ہے۔ چشتیوں میں محبت و ہم نشینی کے ساتھ اتباع و تقلید ضروری ہے، لیکن وہ ارباب ظن تخمین کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ تجدید کے وہ معترف ہیں مگر تاسیس کے قائل نہیں ہیں۔ حق یہی ہے کہ پرانی عمارت کو ڈھا کر از سر نو عمارت بنانا طول عمل ہے اور اسراف بھی ہے۔ پرانی عمارت کو مفید و کارآمد بنانے کے لیے حسب ضرورت ترمیم کر دینے کو تجدید کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہندوستان میں فتنہ و فساد کی لہر دوڑی تو مذہب میں بھی تحریف ہوئی، اخلاق بگڑنے لگے اور فرعونیت شروع ہوئی اور طبیعتیں ذلت پستی کی طرف مائل ہونا شروع ہوئی، تو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رفاع عام کے لیے جذبہ سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم پاک علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب سالک کے درجے میں خلافت عطا فرمائی، اور حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کو سالک کامل اور رئیس فقیر کا مرتبہ دے کر خلیفہ بنا دیا۔ گویا اس طرح سلسلہ چشتیہ کی دو شاخیں ہو گئیں۔ اصل یہ ہے کہ اس زمانہ کو کمزور طبیعتیں جذبہ و سلوک دونوں کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا ہے کہ انہیں خوبی سے سلوک کو علیحدہ کر دیا۔ وصال سے پہلے جو ارشاد فرمایا تھا وہ مختلف نوعیتوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ علم سینیا من بشیخ نظام البدیانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ دل سینہ کے اندر ہوتا ہے، لہذا علم دل خفی در خفی ہوا۔ اس لیے مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنا نمونہ آپ ہیں، عنایت ہیں، عناصر ہیں۔ جو مرتبہ بادیہ ہوا ہے وہی درجہ روحانیت میں اول ہے۔ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تعلیم از دل
کی طرح ہے، وہ ظاہر ہے بے نیاز ہے، مگر اس کا سلسلہ آب و تاب سے چلا جا رہا ہے۔ یہی حقیقت لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اسی حیرت کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے وجود تک کے منکر ہو چکے ہیں۔ معتقدین نے معاندین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اپنے انکار سے انکار نہیں کرتے۔ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کا ثبوت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرجہ بالا سینہ دل والے ارشاد میں موجود ہے، یعنی حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا پورا نام بتا دیا ہے تاکہ ان کا انطباق کسی اور پر نہ کیا جا سکتے۔ حضرت سلطان المشائخ کی تعلیم اور ان کے سلسلہ کی تبلیغ جس طرح ہوئی وہ آنکھوں کے سامنے ہے، مگر حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کہ تبلیغ قلبی ہونے کی وجہ سے چشم ظاہر سے اوجھل رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11 سال کی عمر میں گوشائے ازلیت میں بٹھا دیے گئے تھے اور 21 سال بعد ان کو خلافت دی گئی، لیکن ان کی باطنی تعلیم کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ کشفی تذکرہ کا بیان ہے کہ وہ دوران ازلیت میں شغل نوری کی مشق کرائی گئی۔ خواجگان چشت مرید کو حسب مراد بنانے کے لیے ابتدا میں کچھ مجاہدے بھی کرواتے رہے، پھر اپنی توجہ سے اسے کامل بنا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مرید عالم تجلیات میں محو ہو جاتا ہے۔ اسی اصول پر مخدوم احمد پاک کلیری کو 3 سال ظاہری تعلیم دی، پھر گوشائے میں بٹھا کر صفات و ملکات کے جلووں سے آشنا کیا گیا۔ اسی طرح ذات و نفس پر عبور کروایا گیا۔ اتحاد و تجسس کے ذریعے انابت الہی کی اہلیت پیدا کر دی گئی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیخ میں اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحت ہونا چاہیے کہ جس کو مرید کرے اس کے سینہ کی زنگار اپنی قوت باطنی سے عقیل کر دے اور راز ہائے فطرت سے آگاہی دے دے۔ جب مرید میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ شخص کائناتی زندگی کے مضمون کو اشاروں میں سمجھ لیا کرتا ہے اور گفت و شنید کی اسے ضرورت ہی پیش نہیں آیا کرتی۔ جب مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو روحانی تعلیم خاص طور پر اس پر دی گئی تو ان کی خلافت اور تبلیغ کا طرز دیگر خلفاء سے بھی مختلف ہونا چاہیے، اور یہی ان کی تعلیم و تبلیغ میں ندرت ہے۔ ان کی تعلیم چونکہ قلبی تھی لہذا عقل کی اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، اور جب ظاہری عقل و منطق سے اسے سمجھا جائے تو نتیجہ نہیں نکلا کرتا۔ ان کے یہاں محض توجہ و جذب سے کامل ہو جایا کرتا ہے اور کیفیت جذب میں اختیار نہیں ہوا کرتا۔ حضرت علاء الدین احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ آپ خاندان چشتیہ کے دستور کے مطابق محافل سما میں ضرور شمولیت فرماتے تھے۔ عبادات و شغل نوری اور لنگر کی خدمات کے علاوہ محفل سما میں آپ کی دلچسپی تمام مورخین نے رقم کی ہے۔ صاحب جواہر فریدی تحریر کرتے ہیں کہ آپ توحید باری تعالیٰ سے بے انتہا الفت رکھنے کے علاوہ سما کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ اسی طرح حضور سید سرکار رحمت اللہ علیہ نے بھی سما کے متعلق آپ کی توجہ خاص کا کثرت سے ذکر فرمایا کہ حضور صابر پاک سے انتہائی الفت رکھتے تھے۔ اگر راگ کی آواز کان پڑ جاتی تو خلوت کو ترک فرما دیتے اور محفل میں تشریف لے آتے۔ کبھی کبھار دوران محفل ایسا وجد طاری ہو جایا کرتا جس کا اثر محفل میں شامل ہر فرد پر ہوتا تھا۔ اسی وقت کسی شخص کو عالم کیفر و سرور سے رہائی نہ ملتی جب تک کہ آپ کی کیفیات کا مقناطیسی اثر ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ اس لیے اکثر اوقات بابا صاحب آپ کی موجودگی میں محفل سما کو موقوف فرما دیا کرتے تھے اور دوبارہ خلوت میں منعقد فرماتے، جس کا ذکر بابا صاحب نے اپنی تصنیف سرل عبودیت میں ایک جگہ فرمایا ہے۔ جس یوم علی احمد صابر کو سند نامہ خلافت سے نوازا گیا، اسی یوم ختم شریف کے بعد محفل سما منعقد کی گئی۔ جب قوالوں نے راگ الاپنا شروع کیا تو علی احمد پر کیفیت حال کا غلبہ جلوہ بخش ہونے لگا۔ میں نے مصلحتاً اس وقت سما موقوف کر دیا اور شب کو مجلس تخلیہ میں سما دوبارہ سنایا گیا۔
بابا صاحب نے حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو خلافت اور دیگر انعامات عطا کرنے کے بعد فرمایا، اے علی احمد، میں نے عرصہ دراز سے ایک دستور بنا رکھا ہے کہ جس کو بھی سنت خلافت عطا کرتا ہوں تو جمال الدین ہانسوی کے دستخط اور مہر کے لیے ہانسی بھیجتا ہوں۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ تم کو اس کی ضرورت نہیں، مگر میں اپنے تیار کردہ منشور خلافت کو قائم رکھنے کے لیے تم کو ہانسی جانے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ سن کر صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے تعمیل میں سر جھکا دیا اور عرض کیا، جیسے حضور کی مرضی ہو، اس غلام کو کسی قسم کا عذر نہیں، میں ابھی ہانسی کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق دوسرے دن بتاریخ 15 ذوالحجہ کو آپ روانگی کے لیے تیار ہو کر باہر نکلے۔ تمام اہلیان پاک پتن شریف اور دیگر مسافران سلوک آپ کو وداع کرنے آئے۔ اس عرصہ میں پاک پتن شریف کے تمام غربا، تمام فقراء، تمام مساکین اور تمام مسافروں کے آپ سے انتہائی قلبی لگاؤ ہو گیا تھا، کیونکہ جب آپ عالم سلوک میں ہوتے تو ہر قسم کے پریشان حال لوگوں کی معروضات بابا جی کی غیر موجودگی میں سنتے اور دعا و عطا سے تشفی فرماتے تھے، جس سے سائلان کی جائز دلی حاجات فوراً پوری ہو جایا کرتی۔ اس کے علاوہ صبح شام ہزاروں لوگ آپ کے دستے مبارک سے لنگر کھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی جب لوگوں کو آپ کے وداع پھر ہانسی شریف ہونے کی خبر ملی تو انتہائی مغموم حالت میں لوگ آئے۔ آپ کی سواری کو رخصت ہوتا دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی، اس لیے زبان پر خاموشی کے پہرے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک نظر میں کوئی اجنبی سی آہٹ ہے، ہر ایک دل میں کوئی خوف ہے سمایا ہوا، غم حیات کی تنہا اداس راہوں میں تیرے خیال کو سینے سے ہے لگایا ہوا۔ مختصر آپ پاک پتن شریف سے روانہ ہو کر متواتر سفر کرتے رہے، راستہ میں کسی جگہ قیام نہیں فرمایا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو شیخ جمال الدین آپ کے استقبال کے لیے باہر تشریف لے آئے تھے، یہاں تک کہ سواری پر سوار ہی لب فرش تک تشریف لے گئے۔ یہ بات اگرچہ شیخ صاحب پر ناگوار گزری، مگر پھر بھی انہوں نے ضبط سے کام لیا اور مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی تعظیم و تکریم اور مہمانداری کے تمام فرائض انجام دیے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا خلافت نامہ شیخ صاحب کے آگے پیش کر دیا، ساتھ ہی اسی وقت دستخط کرنے کی درخواست کی، مگر شیخ جمال الدین ہانسوی نے کہا کہ اس قدر عجلت کیا ہے، اس وقت آپ آرام کریں، کیونکہ آج مطلع غبار آلود ہے اور آفتاب بھی غروب ہو چکا ہے، اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی لکھا پڑھا نہیں جا سکتا، لہٰذا صبح ہوتے ہی مہر دستخط کر دیے جائیں گے۔ مخدوم صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے اصرار فرمانے پر چراغ جلایا گیا۔ اتفاقاً اسی روز ہوا زور سے چل رہی تھی، جس کے باعث چراغ گل ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور صابر پاک نے اپنی انگلی اوپر اٹھائی جو مثل شمع روشن ہو گئی۔ شیخ جمال الدین نے اس عمل کو اپنی توہین سمجھ کر پھونک ماری، جس کے باعث انگلی سے نکلتی روشنی کافور ہو گئی۔ اب کی بار حضور صابر پاک نے پورا ہاتھ اٹھایا، جس سے سارا احاطہ روشن ہو گیا۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ جو ہی آپ نے اپنا دستے مبارک روشن کیا تو شیخ جمال الدین جامع سے باہر ہو گئے۔ قوت بشری نے ایسا غلبہ کیا کہ عنان صبر ہاتھ سے جاتی رہی۔ پس و پیش بابا صاحب کے عطا کردہ خلافت نامہ کو اس نے پھاڑ دیا۔ حضور مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جو عین مظہر جلال تھے، اس حرکت و توہین کی تاب نہیں لا سکے۔ صابری تلوار نمودار ہو گئی، جلال میں آ کے فرمایا، تو سندھا چاک کر دی من سلسلہ ترادم بدیدم، یعنی تم نے میری سند کو چاک کر ڈالا، میں نے تیرے سلسلہ کو ہی قطع کر دیا۔ الغرض حضور صابر پاک رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف سے روانہ ہو گئے اور بابا صاحب کے حضور پیش ہو کر تمام واقعہ عرض کر ڈالا۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ سماعت فرما کر مخدوم صابر پاک سے دریافت فرمایا، جب شیخ جمال نے تمہارا خلافت نامہ چاک کیا تو اس وقت تمہاری زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے؟ حضور صابر پاک نے عرض کیا، جس وقت انہوں نے میرے خلافت نامہ کو پھاڑا تو میں نے تمہارے سلسلہ قطبیت کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اوپر سے یا نیچے سے؟ تو صابر پاک نے عرض کیا نیچے سے، یعنی ان کے بعد سلسلہ آگے ختم ہو گیا ہے۔
یہ سن کر بابا صاحب نے فرمایا کہ کامل مردوں کا تیر خطا نہیں جایا کرتا۔ بعد ازاں بابا صاحب نے فرمایا تم نے یہ اچھا کیا جو اس کا سلسلہ نیچے سے ختم کیا، اوپر سے نہیں کر دیا، ورنہ اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی منقطع ہو جاتا۔ مجھے اس بات کی قدر ہے کہ شیخ جمال نے میری بہت خدمت کی ہے، اس لیے تم اسے معافی کے ساتھ ساتھ دوبارہ اپنے سلسلہ میں ضم کر لینا تاکہ تمہارے سلسلہ کی قوت سے وہ باقی رہے۔ یہ سن کر صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے تعمیل میں سر جھکا دیا۔ بعد ازاں فرمایا اے علی صابر، تمہیں کلیر بھیجنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ وہاں بسنے والے کثیر لوگ بت پرستی کا شکار ہیں، ہر طرف فسادات کا غلبہ ہے۔ تمام اسلامی احکامات جو کہ دیگر بزرگان دین کی وساطت سے کلیر تک پہنچے تھے ماند پڑ چکے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہاں کے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر بتوں کو آگے رکھ کر، اور اسی طرح دیگر اسلامی احکامات کو بھی بھول چکے ہیں۔ لہٰذا انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور اصل اسلامی روح ہے اس سے ان کو آگاہ کرنا، اور اسی دوران مجھ سے علیم اللہ ابدال کی وساطت سے رابطہ رکھنا۔ میں انشاءاللہ تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا۔ قصبہ کلیر شریف کا تاریخی پس منظر صاحب تذکرہ علی احمد صابر کچھ بیان کرتے ہیں کہ یہ گاؤں ہر ادوار کے ملحقات میں سے ہے۔ 283 ہجری میں راجہ کرم پال نے آباد کیا تھا۔ اس کا نام ہردوار گڑھی رکھا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور دریائے گنگا کے کنارے کوسوں تک آباد ہوتا چلا گیا، مگر یہاں کی تمام آبادی غیر مسلم دیوتاؤں پر تھی، جنہوں نے کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ایک بہت بڑا مندر تعمیر کروا دیا جس میں سینکڑوں دیوتے سونے اور چاندی کے نصب کروا دیے گئے۔ راجہ کرم پال کے مرنے کے بعد راجہ بکرم پال تخت نشین ہوا، جس نے اس بت خانہ کی وسعت کو مزید اضافہ کیا۔ جن مہاتموں کے پاس وہ حصول برکات کے لیے لوگ جایا کرتے، ان کو خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر محفل نشاط گرم کیا کرتے تھے۔ غرضے کے ان تمام جہالتوں حماقتوں کا نام مذہب تھا، اور یہ تمام مذموم افعال عبادت سمجھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو ملیچ نجس سمجھنا، آفتاب، ماہتاب، ستاروں، درختوں، پہاڑوں، جانوروں کی پرستش کرنا بہشت کا زیور سمجھا جاتا تھا۔ ناچنا گانا بھی عبادت کا ایک خاص حصہ تھا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دیوتا راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کو ان غلط اور گھناؤنی رسومات و جرائم سے اولیاء کرام نے دور ہٹایا تھا، اور دلوں کی قدورتوں کو دھو کر اسلام کی روشنی عطا کر دی گئی۔ ان کی نااہل نسلوں نے دوبارہ ہی بد افعال و باطنی رواج اپنا لیے تھے۔ بظاہر کلمہ شریف و دیگر ارکان اسلام کی پابندی کرتے نظر آتے، مگر حقیقتاً اسلام سے کوسوں دور چلے گئے۔ روح اسلام سے ناآشنائی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ مسجدوں میں دوران نماز اپنے آگے چھوٹے چھوٹے بت رکھ لیا کرتے تھے۔ جب ان حالات کی خبر شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو انہوں نے فوراً مخدوم پاک کو کلیر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کر کے صراط مستقیم پر گامزن کیا جا سکے، ان کے آباء و اجداد کو سیدھے راستے پر چلایا جا سکے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت فرمائی کہ جا کر اہلیان کلیر کو ان غلط جاہلانہ افعال سے روکو، ان کو حقیقت اسلام کا درس دو، توحید سے اچھی طرح متعارف کراؤ اور سمجھاؤ کہ وہ کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہرائیں اور احمقانہ مشرکانہ رسومات سے باز آ جائیں، ایک خدا کے آگے سجدہ ریز ہوں، اور یہ خبردار مساجد کو بت خانے نہ بنا پائیں۔ ضلع سہارنپور میں اسٹیشن کے قریب ہی نہر گنگا ہے، اور نہر کے کنارے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر کلیر شریف نظر آتا ہے۔ نہر کے شرقی طرف کلیر شریف کی آبادی ہے اور مغربی جانب ڈیرہ کا وسیع جنگل ہے۔ اسی نہر گنگا کے مغربی کنارے پر حضور صابر پاک کی مقدس درگاہ ہے۔ روڈ کے اسٹیشن سے کم و بیش 2 میل کے فاصلے پر نہر کا وسیع پل ہے جس کے چاروں طرف راہ گزر ہے۔ کلیر شریف میں حضور صابر پاک کی تشریف آوری کے متعلق سربودیت اور مقاتیس الوحدت میں تحریر ہے۔ 15 ماہ ذوالحج
652 ہجری دوشنبہ کے روز بعد از اجازت حضرت بابا فرید گنج شکر حضرت علیم اللہ ابدال کے ہمراہ حضرت صابر پاک کلیر شریف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 برس تھی۔ کلیر شریف میں آپ کی تشریف آوری کے متعلق صاحب حقیقت گلزار صابری کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ آپ پاک پتن سے روانہ ہونے کے ایک یوم بعد کلیر شریف پہنچ گئے۔ یہ سب اس میں اعظم چشتیہ کو تلاوت کرنے کی برکت تھی کہ آپ نے کئی یوم کی مسافت ایک دن میں طے کر لی تھی۔ دوسرے دن بعد از نماز ظہر کلیر میں داخل ہوئے اور وہاں ایک مکان میں سکونت اختیار کی، جس کے پڑوس میں جمال نامی ایک روغن گھر رہتا تھا۔ جنوب کی طرف نعمت بن محمد یار کا مکان تھا، شمال کی طرف قاضی شہر مسمی تبرک کا ایک عظیم الشان بنگلہ تھا۔ اگلے روز بعد بوقت نماز عصر کلیر شریف کی جامع مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت و روح و اسلام سے آگاہ فرمانے لگے۔ اس وقت مسجد میں کم و بیش 2000 افراد تھے۔ آپ کے ہمراہ جمال روغنگر، حضرت علیم ابدال اور کچھ لوگ اور تھے، جنہوں نے حاضرین مسجد کو آگاہ کیا کہ اے لوگو، یہ قطب الہند ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے بابا صاحب نے بھیجے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کی ہدایت سے مستفیض ہو کر فلاح و دین حاصل کریں اور جملہ بر افعال سے تائب ہو کر ان کے دست حق پر بیعت لیں، مگر تمام حاضرین میں سے کسی ایک نے بھی لبیک نہ کہا اور خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن بوقت نماز فجر حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں تشریف لے گئے، واعظ فرمانے لگے۔ اے لوگو، تم شرک جیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت خراب مت کرو۔ اپنی مساجد میں بوقت نماز بتوں کو آگے رکھ کر پرستش کرنے سے باز آ جاؤ۔ صرف ایک خدا کی عبادت کرو جو کہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر عیب سے پاک ہے۔ تم اس مختصر سی زندگی کو شرک جیسے گناہ کبیر سے داغدار مت کرو۔ میرا اور تمہارا خدا وہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ہر ایک کا مالک خالق ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس وقت کم و بیش 5000 افراد کا جمع غفیر مسجد میں تھا، جنہوں نے آپ کا واعظ سننے سے انکار کیا اور جواباً کہا، یہ ہمارا آخری وسیلہ ہیں، یعنی کہ بت۔ ہمارا پیر قرآن مجید ہے اور امام قاضی تبرک اس کا نسب نامہ اولاد یزید سے مشفق ہے، جس نے ہمیں یہ سب تعلیم دی ہے۔ ہم بغیر اس کی اجازت کے آپ کی بات کیسے مان لیں اور تمام پرانے عقائد کیسے بدل ڈالیں؟ یہ سن کر حضور صابر پاک نے فرمایا، میں اپنے شیخ کامل کے حکم سے تم لوگوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ بابا صاحب نے مجھے امامت و خلافت کی سند عطا فرمائی ہے اور زبان مبارک سے مجھے قطب الہند کا خطاب عطا کیا ہے۔ کیا اس دلیل کو تم لوگ کافی نہیں سمجھتے؟ لیکن تمام لوگ گزشتہ دن کی طرح خاموشی کے ساتھ مسجد سے نکل گئے۔ اس خبر کو تمام شہر میں پھیلا دیا گیا۔ صابری سلسلہ کی تعلیمات۔ سلسلہ صابری اپنے دوسرے خلیفہ حضرت کبیر الاولیاء تک نقاب پوش رہا۔ جب سہروردیوں اور نظامیوں میں اختلاف ہوا تو تیسرے خلیفہ شیخ العالم حضرت احمد عبدالحق رولوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقاب الٹ دی اور صابری تعلیم کی اعلانیہ تبلیغ کی، اور یہی حضرت صابری سلسلہ کے مجدد ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جدید طرز تعلیم کے بہترین طریقہ سے اشاعت کی اور معقولات کی وجہ سے تصوف کی جو مخالفت کی جانی تھی اس کا دفیہ بڑے کمال سے کیا۔ شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولہ کے رنگ دوسرے کمالات سے مزین ہیں کہ جلال اور جمال میں اعتدال پیدا کیا گیا، بلکہ یہ معنی ہے کہ عمرہ سے ربط و ضبط میں مبالغہ کیا اور تعلیم وحدت الوجود کو عام کیا، مگر ان کے خلفاء نے عمرہ سے تعلقات نہیں بڑھائے اور چشتیوں کی قدیمی روش اختیار کی۔ شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مرکزیت جاتی رہی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرکزیت کو جاری کرنا چاہا، مگر ان کے خلفاء نے اس کو پھر ختم کر دیا۔ حاجی امداد اللہ کے بعض خلفاء نے بعض مسائل میں اختلاف کیا، پھر اس کے متعلق انہوں نے جب حاجی صاحب سے استفسار کیا تو حاجی صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ کے اختلافات کی مجھے خبر نہیں، آپ کی تحریریں میری نظر سے گزرتی ہیں،
اور نہ میں ان کے متعلق تفتیش کبھی کی ہے۔ جب فیصلہ ہفت مسئلہ لکھ کر بھیجا گیا تو حاجی صاحب نے اپنے خلیفہ محمد حسین اللہ آبادی سے دریافت کیا کہ خلفائے دیوبند نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جملہ سلاسل سے پیشتر بیرونی ہند سلسلہ کی اشاعت حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شاہ محمد نبی امروہی نے کی اور سلسلہ صابری کو مقبول بنایا۔ اپنے قیام الہ آباد میں شہزادہ دارالشکوہ حضرت محب اللہ اللہ آبادی سے مستفید ہوا اور اس کا ذکر اس نے سفینہ الاولیاء میں بھی کیا ہے۔ عبد الرحیم فاطمی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرنے والے خلفاء حاجی امداد اللہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد راہ بریلوی کے خلیفہ تھے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اختلافات کرنے والے خلفاء کا طرز عمل اسماعیلیہ ہے اور اسماعیلیہ سے جا کر ملتا ہے۔ صابری تعلیم و تربیت کی روح ان میں پائی ہی نہیں جاتی۔ رکی کے ریلوے اسٹیشن سے صابری درسگاہ تک تقریباً 5 میل کا فاصلہ ہے۔ سڑک نہر کے برابر چلتی ہے، راستہ خوشگوار ہے، منظر دل فریب ہے۔ آدھے راستے پر سولانی ندی ہے، ندی کا پل 50 فٹ بلند ہے، ندی کے نیچے پانی بہتا ہے، پل کے اوپر نہر کا چلنا انجینئر کا کمال ہے۔ نہر کے برابر سڑک اپنی بہار دکھاتی ہے، پل زیادہ چوڑا نہیں اس لیے راستہ ایک سمتی ہے۔ نہر کے سرے کے دوسری طرف دونوں جانب شیروں کے مہیب بت نصب ہیں۔ آگے بڑھ کر 4 فرلانگ سے بائیں طرف روضہ شریف کا گنبد اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ روضہ 1033 ہجری میں تعمیر ہوا تھا۔ نہر اور سڑک کے بائیں جانب کے احاطہ خالی ہے، یہاں ٹانگیں لاریاں ہوتی ہیں۔ اس پل سے ایک سڑک مشرق میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ تک جاتی ہے، اسی جانب کلیر کی آبادی ہے۔ یہی سڑک پل سے دوسری طرف مغرب میں حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ اس درگاہ والی سڑک کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ سیدھی مغرب کی طرف جاتی ہے، دوسری شاخ جنوب کی طرف جاتی ہے۔ عرس کی ابتدا ربیع الاول شریف کی چاند رات سے ہو جایا کرتی ہے۔ بعد مغرب 5 درہ کے سامنے زائرین جمع ہو جاتے ہیں اور صاحب سجادہ کے سامنے شرقی دروازے سے کلیر میں ان کے مقام تک پہنچتے ہیں، وہاں قوالی کی جاتی ہے۔ جب زنان خانہ سے 2 خوان آتے ہیں، سجادہ صاحب ایک خوان کو اپنے سر پر رکھتے ہیں اور دوسرا ان کے فرزند اکبر کے سر کی زینت بنتا ہے۔ قوالی کے ساتھ یہ جلوس درگاہ تک جاتا ہے۔ راستے میں بعض بزرگان ان کی خوانوں کو باری باری اپنے سروں پر لے لیتے ہیں۔ روزہ میں داخل ہو کر رسم مہندی ادا کی جاتی ہے۔ فاتحہ کے بعد تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ اصل عرس 12ویں ربیع الاول شریف کو ہوتا ہے۔ 11ویں 12ویں شب میں روشنی کی جاتی ہے، روزہ کو بکہ نور بنا دیا جاتا ہے۔ مخدوم احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ پر ہر وقت رونق ہوا کرتی ہے۔ 14ویں کی رات کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل کا گلابی اور پانی تبرک کے طور پر زائرین ساتھ لے جایا کرتے ہیں۔ 13ویں کو کل کے بعد اکثر صاحبان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کے لیے دہلی روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں 14ویں تاریخ کی صبح کو کل میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کلیر میں اکثر زائرین عرس کی ابتدا سے کئی دن پہلے آ جایا کرتے ہیں اور بعد کل واپس جاتے ہیں۔ کچھ ہجوم 20 تاریخ تک بھی رہتا ہے۔ جنگل میں منگل ہو جایا کرتا ہے، گویا چندن کے لیے ایک خوشنما اور وسیع شہر زمین سے ابل پڑا ہے۔ روضہ کے اندر مزار شریف حجرے میں ہے۔ حجرے کی دیواریں سنگ مرمر کی ہیں اور فرش میں سنگ موسیٰ اور مرمر کی آمیزش ہے۔ مزار کے چاروں طرف مرمرین کٹہرا ہے۔